بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 89 اور حدیث میں کتاب الایمان والکفر، اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب نمبر 21 کی حدیث نمبر 2 تک تمام کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ان دونوں سلسلوں کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور اگلی چند آیات کی تلاوت، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت، اور آخر میں انشاءاللہ حدیث کی طرف آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 90 سے ہم نے آج کے درس کو شروع کرنا ہے، لیکن چند آیات قبل سے ہم ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 85 سے ترجمہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کی یہ آیات ہم بیان کر چکے ہیں، صرف ذہنوں میں موضوع کو تازہ کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ 86 اللہ کیوں کر اس قوم کو ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور ساتھ ہی ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے تھے، اور ایسے ظلم کے مرتکب ہونے والوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔
87 ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ 88 وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ 89 سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، جو خرابی کی تھی اس کی اصلاح کی، پس اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آیت نمبر 90 ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو ایمان لے آنے کے بعد کفر کرے، یعنی ایمان لائیں، دعوی ایمان کریں اور پھر کسی بھی وجہ سے، کسی مفاد کے لیے، کسی لالچ کی وجہ سے دوبارہ کفر کا اظہار کر دیں۔ تو ابتدائے اسلام میں ایسے کیسز متعدد تھے کہ جو ایمان لاتے تھے پھر کسی مفاد کی وجہ سے دوبارہ کفر کر دیتے تھے، یا مثلا کوئی غلط کام کیا، اب پتہ ہے کہ سزا ملے گی، اسلام کے قانون میں سزا ملے گی، تو دوبارہ کفر کا اظہار کر دیا، وہاں سے فرار کر گئے۔ تو ان کی صورتحال کیا ہے ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ تناظر وہی ہے اہل کتاب کا کہ جو اللہ کے آخری رسول کے آنے سے پہلے ایمان رکھتے تھے اس رسول پر، اور جب اس رسول کو دیکھ لیا، اس کی علامات بھی ساری ان پر واضح ہو گئی، اس کا انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت گزری تھی، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو جب وہ آ گیا ان کے پاس جس کو عرفو، جس کی معرفت رکھتے تھے، جس کو پہچانتے تھے، جس کی شناخت رکھتے تھے، کفروا بہ، اس کا انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر، منکروں پر۔ آیت نمبر 90 سورہ آل عمران، ان الذین کفروا، بے شک یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، کب؟ بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، پھر صرف کفر ہی نہیں کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں زیادہ ہوتے گئے۔ جیسے ایک بندہ اسلام قبول کرے، ایمان لائے، پھر کسی لالچ کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے چھوڑے، اور پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرے، سازشیں کرے، لوگوں کو بھڑکائے، کہے میں نے تو قریب جا کے دیکھا ہے ہی کچھ نہیں، سارا جھوٹ ہے، فلان ہے، یہ ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ تو ان کی کیفیت بیان کی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اب ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ۔ کیا مطلب؟ توجہ کیجیے، توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے کافر، دنیا کے بڑے سے بڑے مشرک اور دنیا کے بڑے سے بڑے گناہگار اور مجرم کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن وہ توبہ حقیقی توبہ ہونی چاہیے، اور وہ توبہ موت کے آثار دیکھ لینے سے پہلے ہونی چاہیے۔ فرعون کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ مثلا جب سارا کچھ جو کر سکتا تھا سرکشی میں وہ کر لیا، اب جب دیکھا کہ غرق ہو رہا ہوں، لشکر بھی غرق ہو رہا ہے، ہاتھ پلے شے کوئی نہیں، اب کہتا یا اللہ میری توبہ۔ ایک انسان ہے وہ قتل کر، جب تک پکڑا نہیں گیا فل سرکشی میں ہے، کوئی لحاظ نہیں کرتا،
پکڑا گیا قاضی کو کہتا ہے میں معذرت خواہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو انسانی عدالتیں بھی اسے قبول نہیں کرتی توبہ کو، کب کہ جب پکڑا گیا۔ تو ایک تو یہ موت کے آثار دیکھنے کے بعد مثلاً توبہ کی طرف آنا، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ آل عمران کہہ رہا ہوں، معذرت، سورہ نساء کی آیات ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نساء ہے، چونکہ توبہ سے مربوط آیات ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17 اور 18۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ کے ذمے توبہ صرف ان کی ہے، یعنی اللہ تو صرف ان کی توبہ قبول فرماتا ہے کہ جو لوگ نادانی میں برائی کر دیتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ یتوبون من قریب، قریب سے مراد ہے یعنی جلد ہی، قریب زمانے میں توبہ کر لیتے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یہ بہت توجہ سے سنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی ہم کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کئی لوگ ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو لائف انجوائے کرنی ہے، پھر عمر پڑی ہے توبہ کر لیں گے۔ اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ قبول فرماتا ہے کہ جو نادانی میں برائی کر لیتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہ ایک قسم کی دھمکی ہے اس میں، اور اللہ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کی توبہ کیسی ہے۔ حکیم، اور اللہ حکمت والا، بہت دانا ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت نپے تلے فیصلے کرتا ہے، کس کی توبہ قبول ہوگی کس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ 17 تھی۔ آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے لیے توبہ نہیں ہے، یعنی ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سامنے آ جاتی، قال انی تبت الآن، کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ ایک یہ لوگ ان کی توبہ نہیں قبول۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ وہ لوگ کہ جو حالت کفر میں مر جائیں، جن کو موت آ جائے، مطلب آگے بھی توبہ کوئی نہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آیت نمبر 90 سورہ آل عمران کے کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، پھر اچانک دیکھا حالات بدل گئے ہیں، آیت میں مینشن نہیں ہے لیکن دیگر آیات سے ہیلپ لے کر اچانک دیکھا کہ حالات تو بدل گئے، پھر اسلام طاقتور ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں سوری، پھر کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں توبہ ان کی قلبی توبہ نہیں ہے بلکہ مفاد کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے توبہ ہے۔ تو یا یہ لوگ مراد ہیں، اور یا وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ایمان کے بعد کفر کر دیں، پھر کفر میں بڑھتے جائیں، دین کے خلاف ہر سب سرکشی کریں، یہاں تک کہ اپنی موت ان کو سامنے نظر آئے، پھر کہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے۔ کیوں یہ تفصیل عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ
ख़ास केसेस के अलावा तौबा का दरवाज़ा हर एक के लिए खोला हुआ है। कोई मुशरिक है उसके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खोला है, ज़िंदगी में तौबा कर ले, शिर्क से तौबा कर ले। हर गुनाह के बारे में अल्लाह ताला ने बड़े से बड़े गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। लेकिन बाज़ कैफियतें ऐसी हैं कि जिनमें तौबा कबूल नहीं है। एक तौबा कौन सी कबूल नहीं है? डर के कह रहा है कि मैं तौबा करता हूँ, न कि नदामत है, अल्लाह के सामने नदामत है, पकड़े जाने की नदामत है, कोई नुकसान पहुँचने का डर है, तौबा करता है। एक वो कि जो सामने मौत को देखकर और देखता है कि अब बेचारा हो गया हूँ, अब कहता है तौबा कर। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे कोई बंदा, उसको डॉक्टर कहे तुमने एक दिन में अंधे हो जाना है, कहे या अल्लाह मैं आंखों के गुनाहों की तौबा करता हूँ। ठीक है ना, उसे पता है आंख रह नहीं कोई नहीं, तौबा कर नहीं है। जब गुनाह करने का दरवाज़ा ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो ऐसे शख्स के लिए तौबा नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी इनकी तौबा, व उलाइका हुमुज़्ज़ालून, और यही लोग हैं गुमराह भटके हुए। ज़ाल की जमा ज़ालून, सूरह फातिहा में ज़ालीन है, दोनों इसी की शक्लें, एक ही लफ्ज़ है। तो यही गुमराह लोग हैं। ये गोया के मौके के इंतज़ार में है, अगर हालात बदल गए हम कहेंगे हमारी तौबा, या हम तौबा कर लेंगे, अभी तो मौजें कर ले, अभी तौबा करने का टाइम नहीं है हमारा। यही भटके हुए हैं, क्योंकि इनकी तौबा की तौफीक। एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, पहले भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की जा चुकी, आयात कुरान भी हैं, फ़रामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, और वो क्या है कि गुनाह की तकरार तौबा का जो ज़मीना है हमारे अंदर उसको ख़राब करती है, उस सरजमीन को बंजर करती है, सख्त करती है दिल को, हत्ता कि गुनाहों की तकरार दिल पे मोहर लगने के मकाम तक इंसान को ले जाती है कि इंसान बज़ाहिर इंसान है लेकिन गुनाह कर कर के बिल्कुल जानवर की तरह हो जाता है। उसको सिवाय अपनी ख्वाहिश पूरी करने की और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। आयत नंबर 90 के तर्जुमे की तकरार कर रहा हूँ। जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया फिर वो अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न होगी, और यही लोग गुमराह हैं। ये इन्होंने इसके शान नुज़ूल में इशारा किया हुआ है। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल रहते और ये ख़्याल रखते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कामयाब हो गए तो हम तौबा कर लेंगे। ठीक है, हम कहेंगे हम तो इस्लाम में तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, यानी मक्कारी पे थे। खूब, फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयत नंबर 91। अब एक और किस्म के कुफ्र करने वाले, वो कौन से हैं? कुफ्र किया फिर हालत कुफ्र में मर गए। और ये तीसरे जुज़ की तीसरे पारे की आखिरी आयत है, आयत नंबर 91। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, इनकार न मानना, व मातू वहुम कुफ़ारुन, और मर गए हालत कुफ्र, इस हालत में कि वो कुफ़ार थे, हालत कुफ्र में उनको मौत आई। फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिह। फ़लन युक़बल, तो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, मिन अहदिहिम, उनमें से किसी एक से भी। क्या कबूल नहीं किया जाएगा? मिल्उल अर्द, ज़मीन पूरी भरी हो, यानी आप ये ज़मीन का जितना कोर है, जितना बड़ा बॉल है ज़मीन का, इसके अंदर मादनियात है, मट्टी है, लावा है, तो इस जितने साइज़ का सोना अगर पूरी ज़मीन का जो
کور ہے، باطن ہے، اگر وہ پورا سونا ہو اور وہ اس کے بندے کے پاس ہو، ذہباً، ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، تو اگر زمین، پوری زمین کے برابر سونا ہو، وہ بھی ان میں سے کسی سے بھی قبول، مثلا آپ فرض کریں کہ ایک جس نے اللہ کے دین کا جان بوجھ کے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، نہیں مانا، اور بہت امیر ہے، اب قیامت کے دن وہ آئے اور اتنا امیر ہو کہ مثلا اس پوری زمین کے برابر سونے کا مالک ہو، اور وہ کہے کہ پروردگار یہ سارا لے لے اور بطور فدیہ یہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز ان میں سے کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگرچہ وہ اس کے ذریعے اپنا فدیہ دینا چاہے، تو اور نتیجہ کیا ہوگا ان لوگوں کا، اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، اور انہوں نے اگر اپنے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ قیامت کے دن فلان ہماری سفارش ہو جائے گی اور فلان آ کے ہماری مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار، کوئی ان کے مددگار نہیں ہوں گے، کسی کو قیامت کے دن اپنا مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ دنیا میں جرم کر کے بچنے کے دو بڑے یہی طریقے ہوتے ہیں، یا پیسہ لگاؤ یا کوئی بڑی سفارش کرا لو، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے آخرت کے بارے میں بھی شاید یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ فدیہ دے دو، پیسے دے دو، بچ جاؤ گے، یا کوئی بڑی سفارش ڈھونڈ لو، حضرت ابراہیم کی ڈھونڈ لو، رسول پاک کی سفارش ڈھونڈ لو، ادھر جو مرضی گھپلے کرتے رہو، شفاعت کا غلط تصور۔ تو اس شفاعت کے تصور کا اللہ تعالیٰ انکار فرماتا۔ اب دیکھیں انسان کو آیات قرآن میں ہمیں تدبر، غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں اس کا تصور صحیح نہیں ہوتا۔ مثلا شفاعت کا ایک برحق مفہوم ہے جو اللہ نے قرآن کی آیات میں اسے واضح کیا، اور ایک غلط مفہوم ہے، اس نے اس امت کی، آلموسٹ ساری امت کی تباہی اتاری ہوئی ہے۔ صحیح مفہوم کیا ہے شفاعت کا جو قرآن نے بتاتا، وہ معروف ہی نہیں ہے، مشہور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصور، بتائے ہوئے تصور شفاعت نے اتنا اٹریکٹ ہی نہیں کیا قوم کو، اتنا جذاب، اتنا اٹریکٹیو تھا ہی نہیں پیکیج۔ لیکن جو آیات قرآن سے ہٹ کر تصور پیش کیا گیا وہ بڑا اٹریکٹیو ہے۔ دونوں کا فرق کیا؟ آیات قرآن کہتی ہیں کہ شفاعت بھی اللہ ہی قیامت کے دن اس کا افتتاح فرمائے گا، اللہ ہی کہے گا شفاعت کرنے والوں کو تم کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ ہی بتائے گا کس کی کرنی ہے۔ کام تو خراب ہو گیا کہ یہ نہیں مزے کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا تصور کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے، رسول اللہ چھڑوائیں گے، یہ بیہودہ ہے، خلاف قرآن ہے، تصور ہی کرپٹ تصور ہے۔ اللہ ناراض ہے، رسول اللہ کیسے راضی ہیں؟ کیسے راضی ہیں؟ ایک بندہ ساری عمر قرآن مجید کے نزدیک نہیں گیا، قرآن کیا بتاتا ہے؟ رسول پاک کیا کریں گے؟ یا اللہ ہے تو میرا امتی نا، کہیں گے پروردگار میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی۔ یعنی وہ تصویر جو قرآن مجید پیش کرتا ہے اس کو پیش نہیں کیا جاتا، اس سے ہٹ کے تصورات کو پیش کیا جاتا ہے، شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی۔ اور اس کے لیے آیات قرآن پر پیش کیے بغیر روایات کا سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ حکم یہ دیا گیا کہ روایات کو پہلے آیات قرآن پہ پیش کرو، اور جو قرآن مجید کے دیے ہوئے تصور سے میچ نہیں کرتی ان کو قبول مت کرو۔
یہ فارمولہ دیا گیا تھا. لیکن یہ جو روایات کو قرآن پر پیش کرنا ہے، یہ پریکٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو بڑے بڑے خطیب جو روایات سنائیں ان سے سوال کریں، صحیح طرح سوال کریں. اور اے کاش قوم قرآن پڑھنے والی ان سے پوچھے قرآن میں یہ لکھے، آپ نے روایت یہ سنائی ہے، یہ تو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کیا بنے گا؟ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا آپ کو زیادہ قرآن آتا ہے ان سے بھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک دفعہ بندہ اپنی ہدایت کے لیے دین پڑھے، ایک دفعہ بندہ تقریر کرنے کے لیے دین پڑھے، خطابت کرنے کے لیے دین پڑھے. تو جو اس نیت سے دین پڑھتا ہے وہ صرف وہ مال پڑھتا ہے جو بکتا ہے مارکیٹ میں. جو بکتا نہیں ہے، جس کا خریدار کوئی نہیں ہے، تو وہ پاگل ہے. وہ بزنس مین، وہ تاجر پاگل ہے. جس کے لوگ خریدار نہیں ہیں اس کو لے کر آ جائے، رکھ کے بیٹھ جائے، خریدے کا کوئی ڈوب جائے گا. تو یہ جو روایات کو قرآن کریم کی آیات پر پیش کرنے والی پریکٹس ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مثلا ایک شخصیت جس نے یہ بات کہی ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کے میدان کے ٹاپ کے لوگوں میں ہے. کون؟ علامہ محمد حسین طباطبائی. انہوں نے کہا شیعہ سنی دونوں نے زبانی اور ظاہری اعتبار سے کہا قرآن آگے ہے، لیکن عملی اور پریکٹیکل طور پر حدیث کو آگے رکھا. تعریف کرنے میں قرآن کی زیادہ تعریف ہے، مرتبہ قرآن کا بڑا ہے، لیکن عمل میں اور اخذ کرنے میں، لینے میں حدیث کو مقدم کیا. اور یہاں تک چلے گئے کہ حدیث اگرچہ صریح خلاف ہو قرآن کے ظاہر کے، وہ اس کی تفسیر بن سکتی ہے. یعنی وہ جو قرآن کی آیت سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے، عربی سے جو معنی سمجھ آ رہا ہے، وہ آپ چھوڑ دو گے، اور جو اس کے معنی کو تبدیل کر دینے والی حدیث ہے وہ معنی آپ لے لو گے. یہاں تک چلے گئے. بیماری کیا تھی؟ قرآن ان کو پسند ہی نہیں آ رہا تھا. ان کے نظریات جو بنے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، یا جس کی وجہ سے وہ ان کو قرآن میں سے مال ملتا نہیں تھا. حدیث میں چونکہ سچ جھوٹ دونوں تھا، گھڑی ہوئی چیزیں بھی تھی، ان کو وہاں مال ملتا تھا. انہوں نے کہا جب تک قرآن سے جان نہ چھڑاؤ یہ ہم اس کو ویلڈ قرار نہیں دے سکتے. تو انہوں نے عمل میں حدیث کو مقدم کر دی. لیکن آج کے مسلمان کے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ اتنے رولے میں پڑے. جس کو کسی محفل میں بیٹھے بیٹھے جنت کنفرم کر دی جاتی ہے، اسے اتنی پاگل ہے وہ اتنی ٹینشن لے. وہ پڑھے آیات قرآن میں، تدبر کرے، غور و فکر کرے. اس کے بچپن کے ذہن میں یہ ڈالا گیا قرآن تیرے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کرونا والا جب سال تھا پہلا، تو قرآن مجید کا روز ہم ایک سپارہ آن لائن کرتے تھے. تو وہ جب ختم ہو گیا تو پتہ نہیں امریکہ سے یا کینیڈا سے ایک خاتون کا مجھے میسج آیا، اور بہت انہوں نے شکریہ ادا کر رہی تھی. کہتی تھی کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. ابھی میں بڑی مشکل سے میں نے ایک پارہ ختم کیا، مجھے یوں لگا جیسے میں گمراہ ہو رہی ہوں. مجھے یوں لگا جیسے میں، اب جناب دین بتانے والے ذہن میں یہی ڈالا ہے کہ اگر قرآن خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہوگے، اور اس کو بھی لگ رہا ہے میں گمراہ ہو رہی ہوں. کیوں لگ رہا ہے گمراہ ہو رہی ہوں؟ اس لیے کہ جو ذہن میں ڈلا ہوا ہے اس سے میچ نہیں کرتی قرآن کی باتیں. تو گمراہی تو فیل ہونی، حالانکہ اس کو ہدایت گمراہی فیل ہو رہی تھی. ایکچول بات یہ ہے، یعنی جو صحیح باتیں ہیں وہ اس کو گمراہی فیل ہو رہی تھی. چونکہ قرآن کریم سے بڑا سچ تو اس کائنات پہ کوئی نہیں. ہم سے کہا گیا روایات کو قرآن پر، لیکن روایات کو قرآن پہ پیش کرو، کون پیش کرتا؟ تو توجہ فرمائیں، یہ پرابلم قرآن مجید کے ساتھ بہرحال کیا گیا. حدیث مقدم کرو، اس کے بعد حدیث آئی یہ کام کرو جنت واجب ہوگی. کتنا زبردست پیکج ہے. قرآن مجید میں تو رولا ہی رولا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جنت متقین کے لیے ہے. کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں تم میں سے اس کی راہ میں کوششیں کرنے والے، جہاد کرنے والے کون ہیں؟ اور اللہ صبر کرنے والوں کو بھی جان کے رہے گا، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے. یہ تو رولا ہے نا. اس کی جگہ مولانا نے فرمایا جس نے یہ کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو، توبہ بھی کوئی نہیں کی، ایویں ہی معاف ہو گئے.
جبکہ قرآن مجید سوائے توبہ کے کوئی معافی کا راستہ نہیں بتاتا، بلکہ کہتا ہے جو زیادہ گناہ کرتے ہیں ان کی توفیق توبہ بھی سالب ہو جاتی ہے۔ جو اتنے سرکش ہیں اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بد لحاظی والا رویہ رکھتے ہیں، بے حیائی والا، کہ کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فلانی رسم ادا کر کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اس طرح کا تو قرآن مجید میں اصلا تصور ہی کوئی نہیں۔ تو توبہ کیسے ہوتی ہے؟ پہلے قرآن سے دیکھا جائے، پھر دیکھا جائے کہ اس کے مطابق جو روایات ہیں وہ قبول ہوں گی، اور بہت ہیں، لیکن جو اس کے مطابق نہیں ہیں، جو بہت شارٹ کٹ اور پیکج بتاتی ہیں، وہ آیات قرآن کو بھی اگنور کر دو، دوسری احادیث کو بھی اگنور کر دو۔ جو شارٹ کٹ والے پیکجز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ جا کے بتا دو لوگوں کو۔ اور لوگ بھی دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں محنت کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی دین کے بارے میں زیادہ محنت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے، لہذا ان کو اس طرح کی آسان والی چیزیں زیادہ پسند آتی۔ اور جو لوگ بھی قرآن مجید کو سنجیدگی سے پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے تصورات موجود ہیں ہی نہیں، تبھی دل بھی نہیں کرتا پڑھنے کا۔ بہرحال صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ بات چلی تھی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ سے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تصور لے کر کہ اللہ کو ہم نے ناراض کر لیا ہے لیکن فلان ہستی نے ہمیں چھڑوا لینا، فلان ہستی کو جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ کس کی شفاعت کرنی ہے یہ بھی اللہ اجازت دے گا، قرآن مجید میں ہے۔ تو پھر یہ تصور کہاں سے آیا؟ فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، فرشتے کس کے آرڈر پہ چلتے؟ اللہ تعالیٰ نے مذاق سے آرڈر دیا ہوگا اب اس کو لے جاؤ دوزخ۔ فرشتے جا رہے ہوں گے، آگے سے جناب فلان ہستی آ جائے کہ چھوڑ دو یہ میری پارٹی میں۔ اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کس کی پارٹی کا بندہ، اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ اس کے جو ہے نا وہ اس کو نہیں پکڑنا، فرشتوں کو نہیں پکڑانا، اس کی رسپیکٹ کرنی۔ کہانیاں بناتے ہیں خلاف آیات قرآن۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی دونوں کے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی ابھی اس دنیا میں ان کی جو یہ دنیاوی زندگی ہے اسی کے دوران ان کے نام پر لوگوں نے کثرت سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا زندگی میں۔ آپ ائمہ اہل بیت کی تاریخ پڑھیں، امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام پڑھیں، جھوٹ بولا انہوں نے، حدیثیں لے کر آئے۔ دور سے کوئی آیا، وہ ایک امام کا صحابی گیا کسی شہر میں، وہاں اسے دیکھا کچھ حدیثیں لکھی ہوئی، امام باقر کی حدیثیں علیہ السلام، ان کو اس نے کہا کہ یہ مجھے دو، ذرا میں امام صادق علیہ السلام کو دکھا کے لاؤں کہ یہ ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے۔ تو سفر کیا تو جہاں پر امام صادق علیہ السلام تھے وہاں گیا، امام سے کہتا ہے مجھے کچھ آپ کے پیروکار ملے وہاں پر جو یعنی آپ کے ماننے والے ہیں، تو ان کے پاس یہ حدیثیں تھیں اور زبان زد عام تھی، تو ذرا آپ دیکھ کے بتائیں۔ امام نے ان کو حدیثوں کو پڑھا اور یہ حدیث کے لفظ ہیں، ایک کثیر تعداد کی امام نے فرمایا یہ میرے بابا کا فرمان ہے ہی نہیں۔ پھر کچھ لوگوں کے نام لیے اور کہا خدا ان پہ لعنت کرے، انہوں نے ہمارے شیعوں کے پاس جو حدیثیں ہیں ان میں گھڑ کے اپنے جھوٹ ڈال دیے اور ہمارے شیعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرمان۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیا، فرمایا لقد کثرت علی الکذابہ۔ ابھی زندگی میں مدینہ کتنا بڑا، لاہور جتنا تو نہیں تھا، چھوٹا سا مدینہ، ادھر جھوٹ بول رہے اتنے، بعد میں تو فیکٹریوں نے کیا کیا پروڈکٹس نکالی ہوں گی آپ خود سوچ لیں۔ اور اسی لیے یہ درایت الحدیث، حدیث کا متن پرکھنے کا علم، رجال، ٹھیک ہے نا، کہ جو راوی آئے ہیں اسناد میں، روایات کی اسناد میں جن کے نام آئے ہیں ان کا پتہ کرو یہ کون لوگ تھے، سچے تھے جھوٹے تھے، پتہ بھی ہے یا ہے ہی نہ معلوم۔ فرض کریں اس زمانے میں ایک بندہ ہو، وہ ہو جھوٹا، اس نے حدیث گھڑ دی ہو، مثال کے طور پر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اس زمانے موجود ہے، اس نے حدیث گھڑ دی ہے، تو اپنے بعد میں نے اس سے سنا، کسی جھوٹے کا نام اس کو لانا چاہیے سچے کا، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کس کا نام لوں تو کام پکا ہے، کہے گا میں نے عمار یاسر سے سنا، چلو جی
اب جب یہ پہلا بندہ جھوٹا ہے نا تو وہ عمار یاسر سے سنے یا حضرت ابو ذر سے سنے یا حضرت سلمان فارسی سے سنے یا مولا علی سے سنے، یہ اس کا اپنا کمال ہے۔ اب بغیر تحقیق کیے کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، اس جھوٹے نے فرمایا ہے جس نے بکا ہے میں نے مولا علی سے سنا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جو شارٹ کٹ پیکیجز ہیں وہ یہاں سے ہی ملتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ فلانی کتاب میں آئی ہے نا حدیث، اتنے بڑے عالم تھے، تم اس کو پڑھ سکتے ہو، اگر کوئی پینٹی شینٹی لگی بھی تو اس کی لگے گی نا جس نے کتاب میں لکھی ہے۔ ہم تو کہیں گے اتنے بڑے، ہم نے تو اس پر اعتماد کیا ہے اس لیے ہم سناتے ہیں۔ بہت بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑے مزیدار ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دسیوں فرامین ہیں رسول اللہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کہ کل شیء مردود الی کتاب اللہ، ہر چیز پلٹائی جائے گی اللہ کی کتاب کی طرف۔ کون پلٹاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، ہمت کریں، جرأت کریں، جب آپ سنتے ہیں تقاریر، روایات سنتے ہیں تو، لیکن یہ ہو تب سکتا ہے جب آپ کو خود قرآن مجید کی باتیں پتہ ہوں۔ پھر آپ کہیں مولانا قرآن میں ذاکر صاحب، خطیب صاحب، شاعر صاحب، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کوئی میچ نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی حل کر کے دیں۔ پھر جواب کیا ملے گا؟ قرآن کے 20 مطلب ہوتے، تمہیں کون سا جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے وہ مطلب ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں اللہ کی کتاب سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے، یہ ڈرامے بازیاں انہوں نے گھڑ لی اور لوگ قرآن مجید سے ان کا اعتماد ہی اٹھ گیا۔ اعتماد اٹھا کس معنی میں؟ کہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیوں اتنا زیادہ اس پہ زور لگا رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کس کی ہدایت کی گارنٹی دی ہے؟ جس نے قرآن مجید کو بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں کہا ہے کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو کب گارنٹی دی ہے؟ اس کو کس نے گارنٹی دی ہے؟ جس کو رغبت ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب کی طرف، اس کو کس نے گارنٹی دی؟ اور حیرت ہے ان پر جو دیکھ رہے ہیں کہ قوم اللہ کی کتاب سے دور ہے، پھر بھی ان کو جنت کی ٹکٹیں دبا دبا کے دے رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے؟ توجہ کیجئے۔ اب انسان جب عقل سے کام لیتا ہے، ذرا سنجیدگی سے دیکھتا ہے کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اور ہم اس کا شور مچا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ والا کام جس نے کیا جنت واجب ہے، اس کا مطلب ہے قرآن مجید والی وہ جو اس کا دامن تھامنا تھا وہ اڑ گیا۔ اس حدیث نے آ کے حدیث ثقلین کو انویلڈ کر دیا، نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ نہیں، اس بات نے آ کے جس نے یہ کام کیا اس پہ جنت واجب ہے، اس نے محرمات کو سے بچنا، واجبات پہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں جن باتوں کو کہا گیا نہیں کرنی ان سے بچ، سب کو نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ تو بہت ہی بڑا احمق چاہیے اس طرح کا نظریہ قائم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ حماقت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے اندر دیکھنے کا شوق ہی کوئی نہیں۔ اور پھر جب ایکسیڈنٹلی قرآن پڑھنا شروع کریں، پھر کہ میں نے تو ایک سپارہ پڑھا تھا، مجھے یوں لگا میں گمراہ ہو رہا ہوں، پھر میں نے چھوڑ دی، اور اب کرونا کے صدقے میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، چونکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا ویڈیو پہ ہر روز ایک سپارہ آتا، چلو سو نہیں لو، ورنہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے زندگی پر قرآن خود سے کبھی پڑھنا نہیں ہے، چونکہ میں گمراہ ہو رہی تھی۔ عجیب۔ آیت نمبر 91 کا ترجمہ ہم تکرار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے اس قدر سونا بھی جس سے روح زمین بھر جائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیے میں دے دیں۔ یا اللہ سارا لے لے، یہ پوری زمین کے برابر سونا لے لے، ہمیں بخش دے، قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ اللہ فیصلہ سنائے گا، کوئی نہیں آئے گا کہ اس کی ہیلپ کرے، مدد کرے، اور جس کو مدد کے لیے پکارے وہ آئے مدد کرے، اس کو چھڑا کر لے جائے۔ تو آیت نمبر 91 تک ہم نے پڑھ لیا۔ ایک اور آیت کہ جس سے
چوتھا جز قرآن کا شروع ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 92۔ اب یہ جو ہے پچھلی آیت میں بات گزری، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اس کے بارے میں دو احتمال دیے جاتے ہیں کہ یہ سونا زمین بھر کے سونا دینا یہ دنیا میں مراد ہے یا آخرت میں؟ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ حالت کفر میں مرے ہیں انہوں نے بہت ساری چیریٹیز کی ہوں، بہت اندھا دھن پیسہ لگایا ہو، لیکن اللہ کو جان بوجھ کر انکار کرتے رہے ہوں، اللہ کے دین کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے رہے، نہ مانے، تو یہ جو دنیا میں انہوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ عادل ہے۔ اسی دنیا میں وہ اپنی مصلحت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق ان کو بینیفٹس دے دے گا، چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے اہداف تھے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے خدا اسی کا اجر دے گا جو خدا کے لیے کیا گیا اور صرف خدا کے لیے کیا گیا۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے پیور کر کے، خالص کر کے۔ اگر کوئی بندہ نماز کی نیت کرے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ و الی رسول اللہ، شرک ہے، باطل ہے، فقط قربتاً، کوئی عبادت اس میں اللہ کے سوا کسی کی قربت کی نیت کرنا شرک ہے، کوئی چھوٹا موٹا جرم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بہت پیار ہے مولا علی سے، میں کہہ رہا ہوں میں یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ و الی مولا علی، شرک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر۔ آپ روایات اہل بیت دیکھیں، فرماتے ہیں خالص عمل کون سا ہے کہ جس پر تیرے دل میں فقط یہ خواہش ہو کہ میرے اللہ کو پسند ہو اور کسی کا خیال نہ ہو تیرے ذہن میں کہ کوئی اور بھی اس سے راضی ہو، فقط تیرے دل میں اللہ کی رضا ہو۔ یا اسی اصول کافی میں ہم گزر چکے، شروع میں آپ کو ہم نے روایت سنائی تھی کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے طوبی لمن اخلص للہ العبادۃ والدعاء، اس کی حالت کتنی زبردست ہے جس نے خالص کر دی اللہ کے لیے عبادت بھی اور دعا بھی۔ طوبی لمن اخلص للہ العبادۃ والدعاء، اللہ کے سوا بندگی کسی کی نہیں کرتا، اللہ کے سوا دعا کسی سے نہیں مانگتا، اس کی کیا زبردست حالت ہے۔ اور اس کے آگے دیگر الفاظ بھی تھے، کچھ اور صفات بھی تھی۔ کیوں؟ اسی طرح قرآن مجید میں ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پکارو اللہ کو، دعا مانگو اللہ سے، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، کسی اور کو بیچ میں شامل اس کا شریک نہ بناؤ۔ تو اگر کسی نے کوئی کام غیر اللہ کے لیے کیا ہے، اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، کسی کے کہنے پہ کیا، دوسرے کے کسی بھی اور جذبے سے کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا اور صرف اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کے ذمے اس کا اجر دینا آخرت میں نہیں ہے، وہ جو دے دے گا یہیں پہ دے دے گا۔ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، جو اس نے قرآن میں کہا ہے ایویں ہی نہیں کہہ دیا۔ ایک صاحب تھے ہمارے علاقے میں، وہ ایک دن بچوں کو بٹھا کے کہہ رہے تھے اللہ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، یہ آگ میں جلانا، یہ اللہ نے ویسے کہا ہے کہ تاکہ لوگ ڈر کے گناہ نہ کرے، کرنا شرنا کوئی نہیں اس نے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور کئی لوگ ہیں اس نظریے کے پائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے زیادہ قول کا سچا کوئی نہیں، اور یہ نظریہ رکھنے والا کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگوں کو ذرا اچھا بچہ بنانے کے لیے اللہ جھوٹ بول رہا ہے، کرنا نہیں ہے اس نے۔ ایسے جیسے باپ کہتا ہے بیٹے سے اور میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ پھر حرکت کرتا ہے ٹانگیں نہیں توڑتا اس کی۔ اللہ بھی یوں ہی ہے، اللہ کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں اور مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور جو میں نے کہا ہے تم دیکھو گے۔
अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। तुम देखोगे जहीम को। अगर तुम्हारे पास इल्म यकीन होता तो तुम ऐसी बातें ही ना करते। तुम देखोगे। थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। उस दिन फिर तुमसे ज़रूर सवाल होगा कि मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी थी, तुमने क्या किया उसका। ये सारा कुछ तो इतनी ताकीदों से अल्लाह कह रहा है, एवं ही कह रहा है, डराने के लिए कह रहा है ताकि लोग गुनाह ना करें। करना शरना उसने कोई नहीं है। यानी आयात कुरान के मुकाबले में अपना नज़रिया ठोंस देना। तवज्जो फरमा रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? लोगों में गुनाहों की जरूरत पैदा हो। अच्छा हमें पता नहीं था, हमें डर गए थे। कर लो। माँ ने बच्चों से कहा है अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। दूसरा अब्बू उस कान में कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ को कोई नहीं पॉकेट मनी बंद करनी, डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अच्छा मैं डर गए थे, चलो करो काम सारे करो। ये हालत होगी फिर इंसानों की भी कि अल्लाह ताला ने तो ऐसे ही कह दिया। तो एक तो दुनिया के खर्च की बात हुई, एक ये कि मर जाएं और आखिरत में फ़र्ज़ करें कि इतना सोना हो और वो कहें या अल्लाह हम ये दे रहे हैं हमें छोड़ दे। तो दोनों पर ये आयत सिद्ध करती है ना, दुनिया में कबूल किया जाएगा, दुनिया में अगर इतना खर्चा हुआ ठीक है अगर हम फ़र्ज़ करें, लेकिन ज़्यादा अगर हम आयत के अल्फाज पे गौर करें तो वो आखिरत पर ज़्यादा वो करें कि आखिरत में चाहें तो छूट जाएं। अब ये जो आयत नंबर 92 है, चौथे जुज़ की पहली आयत है। ये आपको बता दूँ ये जो कुरान के 30 सिपारे हैं ना, ये ना रसूलुल्लाह ना आइम्मा अतहार ये इन्होंने नहीं करार दी, ये लोगों ने बाद में अपनी आसानी के लिए कुरान मजीद को तकसीम किया। ये जो रुकू हैं, ये जो हिज़्ब हैं, मंजिल जिन्हें कह देते हैं, ये जो कुरान के सिपारे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, ये कोई इनका ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी बना के गए थे। ये किसी ने महीने में पढ़ना है तो हम इसको 30 में तकसीम कर लिएगा, फिर उसका रिवाज चल पड़ा 30 में। कुरान मजीद की जो तकसीम है वो सूरतों की तकसीम है, वो सूरतें हैं ठीक है कि 30 सिपारे वो नहीं है। जैसे कहते हैं शियों का 40 सिपारों वाला, ये वैसे ये अगर आप गौर करें वैसे ही फ्रॉड है। सिपारे तो होते ही नहीं है। तो वजह फरमा रहे हैं कहते सूरतें ज़्यादा हैं, तो अगर तोहमत भी लगे तो फिर ये लगनी चाहिए कि सूरतें ज़्यादा हैं। और अगर हमारी रिवायतों में भी किसी ने झूठ गढ़ा है तो उस बेवकूफ़ ने 40 सिपारे नहीं कहने चाहिए थे, उसको कहना चाहिए था इतनी सूरतें ज़्यादा थी। चूँकि सिपारे तो लोगों ने अपनी तकसीम बनाई है, वो तो कोई अल्लाह के नबी और अहले बैत अतहार की बनाई हुई तकसीम नहीं थी। 30 दिनों में कोई पढ़ना चाहे 1 सिपारा रोज़ पढ़े, 7 दिनों में पढ़ना चाहे जनाब मंजिल कर ले, 365 दिनों में पढ़ना चाहे जनाब ये कर ले, इस तरह तकसीम कर ली। कोई शरई तौर पर कोई इसकी हकीकत और असलियत नहीं है। तो इस आयत को सुन के गोया बाज़ लोगों ने ये सोचा, बाज़ लोगों के जहन में आया मसलन कि माल खर्च करने का अल्लाह की राह में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, माल खर्च करने का फ़ायदा कोई नहीं है, हम जो माल खर्च करेंगे ये तो उसका गोया कि इसका वज़न ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगली आयत में फिर माल अल्लाह की राह में खर्च करना और उससे उसकी एक प्योर तरीन शक्ल, उसकी एक पावरफुल तरीन शक्ल के जो हम अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह हमें भी तौफीक दे आप सबको कि इसको कुछ मरतबा साल में या महीने में इसको प्रैक्टिस करें। और वो क्या है? वो है अपनी पसंद की चीज़ अल्लाह की राह में देना, अपनी पसंद की चीज़। जैसे ही कोई चैरिटी का नाम आता है हमारा दिमाग फ़ौरन घर की रद्दी की तरफ जाता है। वो पुराने कपड़े तो पुराने कंबल तो यूज़लेस पड़े हुए हैं तो फलान, वो भी देने चाहिए, कोई शक नहीं। आपकी यूज़लेस चीज़ पता नहीं किसी के लिए कितनी कीमती होगी। तो सर्दी में बेचारा ठिठर रहा है, उसके पास है ही नहीं, स्वेटर नहीं है, उसके पास जैकेट नहीं है, उसके पास जूता ही नहीं है, बेचारा नंगे पैर फिरता है। तो आपका पुराना जूता जिसको पहनने का आपका दिल नहीं करता, उसके लिए ऐसा होगा जैसे ईद हो गई है, मुझे जूता मिल गया। ठीक है ना? वो कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों के बुरे दिन कुछ लोगों के अच्छे दिन होते हैं। तो बम से तबाह हुआ पड़ा था घर, तो गरीब के बच्चे उसके वॉशरूम के टब में पानी भर के नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कुछ के बुरे दिन कुछ के अच्छे दिन होते, वो एंजॉय कर रहे थे मिसाल के तौर पर। तो वो भी देना चाहिए, लेकिन
یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ فرمائیں. یہ کور جو بالکل گہرائی ہے وہ بیان کر رہی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 92 فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے تم کس کو؟ البر. بر کہتے ہیں نیکی کو. ہر نیک کام بر ہے. نیک لوگ کو، نیک انسان کو کہتے ہیں بار، اور اس کی جمع ہے ابرار. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَحْشُرْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. نیک لوگوں کے ساتھ. بر نکلا ہے بر سے. بر کہتے ہیں خشکی کو، جیسے بحر کہتے ہیں سمندر کو، بر کہتے ہیں کھلا وسیع میدان جس میں پانی نہیں ہوتا، خشک ہوتا. بر اسی سے لیا گیا ہے، یعنی وہ کام جس میں خیر کے اعتبار سے وسعت پائی جاتی ہے، جس کے نتائج بڑے وسیع ہوتے ہیں، جس کا اجر بہت وسیع ہوتا ہے. بر وسعت ہے، جبکہ برائی وسعت نہیں ہے، تنگی ہے. لوگوں کے جرم کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بعض اوقات تنگ ہو جاتی ہیں اور تکلیف دہ ہو جاتی ہیں. تو ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم کس تک؟ البر، نیکی تک، یعنی نیکی کی گہرائی تک، نیکی کی جو اصل پیور فارم ہے، جو جسے کہتے ہیں نا جو اصل کریم ہے نیکی کی اس تک تم نہیں پہنچ سکتے. چھوٹا موٹا پہنچ جاؤ گے اپنی اس سے، لیکن اگر کور تک پہنچنا چاہتے ہو تو وہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے. حتیٰ، جب تک کہ تم تنفقو، انفاق کر دو، مما تحبون، اس میں سے جس سے تمہیں حب ہے، محبت ہے، جو تمہاری پسندیدہ ہے. اب ہمارے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے، مطلب یہ کلر، ایک چیز کا ایک کلر، ایک پین کا کلر بلو ہے، ایک پین کا کلر گرین ہے، تو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے. کس بات پہ لڑ رہے ہوتے؟ وہ کہتا ہے میں نے بلو، کہتا ہے بلو میرا فیوریٹ ہے. لڑ رہے ہیں، حالانکہ گرین بھی ویسے ہی ہے. تو دل نہیں کرتا کہ اب یہ تربیت ہونی چاہیے. بہت ہم بچوں کو، البتہ آپ پہلے خود سے کریں، اماں ابا ٹھیک ہے نا، اچھی چیز ہے. ابا کہے مثلاً اماں سے کہ تم لے لو، تو اماں کہے نہیں آپ لے لیں. بچوں کو یہ بھی ہو کہ مثال کے طور پر ہمیں جو اچھی لگے وہ دوسرے کو دینی ہے. یہ اصل نیکی ہے، نہ کہ جو ہمیں اچھی لگے دوسرے کو لڑنا ہے، رونا ہے، مارنا ہے، فلانے میں تو یہ لے کے رہوں گا چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے. ہم زیادہ تر یوں ہوتے ہیں. جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر نیکی کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر نیکی کی روح تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو. حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک نیکی کے تم حقیقت کو نہیں پا سکتے، جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے. اب آپ سمجھیے، یعنی ہمارے لیے امیجن کرنا مشکل ہے، واہ واہ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو امیجن کرنا مشکل ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ٹھیک ہے، کہ یہ ایام ان سے منسوب ایام ہیں، وہ ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں، تو ایک نیا لباس ان کو ملا ہوا ہے اور ایک پرانا لباس ان کے پاس ہے. البتہ زمانے کا بھی اختلاف، اس وقت بہت مشکلات تھی لوگوں کی، آج اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ جو بات کی حقیقت ہے، وہ اصلی نقطہ ہے، وہ وہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جاتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے، اگر ایک مثلا نوجوان لڑکی اس ایج میں جب اپنے شوہر گھر جاتی ہے، اس کو کتنی آرزوؤں کے ساتھ جاتی ہے. مثال کے طور پر اس کو پوری زندگی کا آگے پلان ہوتا ہے، خواہشات، مطلب وہ دن وہ اس کے لیے زندگی کا یادگار ترین دن ہوتا ہے. اب بی بی رات ہوتی ہے اور بی بی تشریف فرما ہے، تو باہر سے کوئی مانگنے والی آ جاتی ہے. اب وہ گویا کہ لباس کا سوال کرتی ہے، تو جناب سیدہ اٹھ کر پرانا لباس خود پہن لیتی ہیں اور نیا لباس اس کو دے دیتی ہیں. تم اس وقت تک، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. ردی مال تو دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن نیا مال کبھی دیا؟ تو کبھی کبھی میں نے کہا کہ ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے، نیا مال لے کر آئیں تو وہ کسی واقعاً مستحق کو ہم دے دیں.
کبھی کبھی، میں ہر روز نہیں کہہ رہا، ہر بار نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، کہ پریشان ہو جائیں، لیکن کبھی کبھی ایسا کریں تاکہ کم از کم نام تو لکھا جائے نا بیچ میں کہ اس نے بھی یہ کام کیا تھا یا کبھی کبھار کرتا تھا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو چیز بھی تم انفاق کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ اس کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے۔ پسند کی چیز دی ہے یا ایسے ہی گھر میں بوجھ بنی پڑی تھی، پھینکنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، چلو جی ثواب ہی کما لو، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کسی کی مرغی بھاگ گئی، لے کے جا رہا تھا تو پکڑنے کے لیے کوشش کرتا رہا، آخر تھک گیا، مرغی نہیں پکڑی گی، بھاگ گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، کہتا یا اللہ اس مرغی کا ثواب میرے دادے کی روح کو اصال فرمانا، اس کے نام پہ صدقہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میں نے پہننا ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے ابا کی روح کو اصال فرمانا ہم دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کچھ دے دے، خدا بند عالم بہتر جانتا ہے، لیکن نیکی کی حقیقت کیا ہے کہ مجھے پسند ہے چیز اور میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 92 کا ترجمہ تکرار کر دیں، جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو آج ٹرائی کریں جا کے گھر میں مثلا سارے، میں بھی کوئی دیکھتا ہوں چیز اپنی اور آپ بھی دیکھیں کہ جو پسند ہے، ٹھیک ہے، پسند ہے، اور مطلب ایسی چیز ہو جو آپ دوبارہ بھی آرام سے خرید سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسی چیز دے دیں خرید ہی نہ سکے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں، شاید میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کوئی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کی بیگم بھی سن رہی تھی، تو یہ کہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسند کی چیز خرچ نہ کر دو۔ تو ان کی بیگم بھی سن رہی تھی اور بڑی امپریس ہو گئی، وجد میں آ گئی، اس پہ اثر کر گئی باتیں، تو وہ مولانا سے پہلے، مولانا بھی مصروفیات اور بھی تھی، وہ پہلے گھر پہنچ گئی، جیسے ہی گھر میں گھسی ابھی اسی وجد کی کیفیت میں تھی تو باہر سے فقیر نے آواز لگائی، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو۔ اب اس کو خیال آیا کہ نیکی پر تب پہنچا جائے گا جب اپنی پسند کی چیز دے، تو اس نے گھر میں نظریں دوڑائی، تو یہ ایران کا لطیفہ ہے، ایران میں جو گھر میں وہ جو قالین ہوتے ہیں، ایرانی قالین جو آپ کہتے ہیں، ان کی بڑی ایک چارم ہوتا ہے ان کا، تو نیا قالین پیسے جمع کر کے انہوں نے خریدا تھا، تو اس نے کہا کہ اس وقت تو مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے، تو اس نے فقیر سے کہا کہ وہ گاڑی ویگن لے کے آ اور یہ جو ہے نا لے کے چلا جائے۔ اس نے کہا اتنا مہنگا قالین، اس نے جلدی سے گاڑی لایا کہ ارادہ بدل نہ جائے، رول کیا اس کو اور گاڑی میں ڈال کے چلا گیا۔ تو جب کچھ دیر کے بعد مولانا صاحب تشریف لائے تو وہ جب اندر گھسے تو انہوں تو ڈر گئے، انہوں نے کہا وہ چور آئے تو کیا ہوا تھا فلان؟ بیگم نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو قالین کہاں گیا مجھے یہ بتاؤ؟ تو اس نے کہا وہ آپ نے جو تقریر کی تھی نا کہ نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کر دو، تو میں گھر آئی تو فقیر آیا، تو پھر میں اس کو، میں نے دیکھا مجھے کیا چیز سب سے پسند ہے، میں نے وہ دی تھی، تو اسے کہتا ہے بدبخت تیرے لیے تقریر نہیں کی تھی، لوگوں کے لیے کی تھی میں نے۔ تو مطلب ہم ٹرائی کریں، میں بھی ٹرائی کروں، آپ بھی ٹرائی کریں، دیکھیں کون سی چیز ہے کہ جو پسند ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اگر، اور جب دیں بھی تو کسی صحیح جگہ پہ دینی ہے، ایسے نہیں کہ باہر نکلیں جو جا رہا ہو کسی اس کو چرسی کو پکڑا دیں، اس کی موجیں ہو جائیں گی، 10 دن کا نشہ فری میں مل جائے گا، تو کسی صحیح جگہ پر۔ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو آیت نمبر 92 پر 92 پر ہم آج کے یعنی آیات کے بیان کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ذرا پہلے ختم کر دیں، لیکن بہرحال اس طرح سے نہیں ہو سکا، ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ باقی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں ہم نے اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر باب نمبر 21 حدیث نمبر 2 تک تمام کیا تھا، اور باب نمبر 21 وہی باب و درجات الایمان، ایمان کے درجات کا جو باب ہے، اسی کا ایک الگ سے جدا باب شیخ یعقوب محمد ابن یعقوب کلینی
रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बांधा है। उसकी दूसरी हदीस मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ ताकि जहनों में आपको मौजू याद आ जाए, ईमान के दर्जात से क्या मुराद है। ये ऐसा काम है कि जो हम आपस में इसका लिहाज ही नहीं करते, क्योंकि हमें आइम्मा के फरामीन के मुताबिक तरबियत जिस तरह किया जाना चाहिए था उस तरह तरबियत नहीं किया गया, और लिहाजा हम इसके ख़िलाफ़ चलते हैं, जज्बात पे चलते हैं, अपने कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें रावी था अब्दुल अज़ीज़ अल-क़रातीसी, वो कहता है कि मुझसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल अज़ीज़, ईमान के 10 दर्जे हैं जैसे सीढ़ी होती है और उस पर एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ा जाता है, बस जो दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है वो हरगिज़ पहली वाली को न कहे, पहली वाली पर खड़े को न कहे तेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, यहाँ तक कि 10वीं तक पहुँच जाए। यानी जो सबसे ज़्यादा ईमान के ऊँचे दर्जे पे खड़ा है वो भी हरगिज़ 9वें दर्जे वाले को ना कहे तेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं है। हमारे पास 4 आने इल्म के ज़्यादा हो जाए, हमें सारी दुनिया जाए लगने लगती है, और तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ पल्ले कख नहीं है, फलान नहीं। जबकि हकीकत इल्म ये है कि इंसान के अंदर फिर हमदर्दी पैदा हो कि मैं दूसरों को भी बताऊं। तो फिर इमाम ने फरमाया कि जो तुझसे नीचे है उसको मत गिरा, उसको मत गिरा, वरना जो तुझसे ऊपर है वो तुझे गिराएगा। और जब तू किसी ऐसे को देखे जो तुझसे एक दर्जा नीचे है तो उसको नरमी के साथ, रफ़ाकत के साथ उसको ऊंचा बुलंद करने की कोशिश कर, और उस पर ज़बरदस्ती वो चीज़ ना लाद जिसकी उसमें ताकत नहीं है, तो तू उसे तोड़ देगा। और फिर यकीनन जिसने किसी मोमिन को तोड़ दिया उसी के ज़िम्मे है उसको जोड़ना। ठीक है, तूने किसी को भगा दिया, तूने कहा तू बेदीन है, तू फलान है, तेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है, तेरा ये नहीं है, वो नहीं है, वो बेचारा चला गया, अल्लाह कहेगा तूने मेरे बंदे को भगाया है, अब उसको वापस लेकर आ। हमें क्या परवाह होती है। तो रोज़ क़यामत एक लाइन लगी होगी कि तुम्हारी गालियाँ सुन के हम आते आते वापस चले गए थे। ठीक है, हम तो अट्रैक्ट हो रहे थे मसलन मकतब अहले बैत की तरफ, आगे से तुम इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे कि हम आते आते वापस चले गए। या अल्लाह, इनकी वजह से हम नहीं करीब आए। इनकी तरबियत किसने की थी? तेरे कुरान ने तो कहा था दानाई के साथ अल्लाह की राह की तरफ दावत दो। इनको तो अहले बैत ने फरमाया था हमारा कलाम लोगों को सुनाओ, लोग हमारे कलाम के हुस्न को जान लेंगे तो हमारे पीछे चलेंगे। ये कुछ और ही सुनाते थे लोगों को, ना आयात कुरान सुनाते थे, ना वो फरामीन जो हीरे और मोती अहले बैत अतार के हैं, ना वो सही तरह से सुनाते थे। तो ये हदीस नंबर 2 थी बाब नंबर 21 की। एक और हदीस जो आखिरी हदीस है इस बाब नंबर 21 की, हदीस नंबर 4 है, तुलानी नहीं है, छोटी सी हदीस है। अन सब्बाह इब्न सबाबा इब्न सियाबा, ये नाम है रावी का, सियाबा उसके वालिद का नाम है। अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से ये नकल करता है, क़ाला, इमाम ने फरमाया, तवज्जो कीजिए बड़ी मज़ेदार बात, मा अंतुम वल बराअह, ये तुम्हें क्या बराअत का रोला पड़ा हुआ है, क्या बरात बरात तबर्रा 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 लगे हुए हो। और ये तबर्रे की भी वो ऐसी हो गई थी कि आपस में भी थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ है, एक दूसरे पर भी तबर्रा कर रहे जैसे आज भी करते हैं। पता है सामने वाला मसलन अहले बैत अतार की विलायत का कायल है, फिर भी तबर्रे कर रहे होते, दुरुस्त अहले बैत की तरबियत के खिलाफ। तबर्रा अपनी जगह पर उसकी एक सही शक्ल है और उसका एक सही मकाम है, लेकिन पूरे मजहब का खुलासा तबर्रे में कर दें तो ये तो नहीं है ना। बाकी फुरुआत दीन में से एक तबर्रा है, बाकी फुरुआत करते ही कोई नहीं, बहुत सारे लोग, लेकिन तबर्रे के चैंपियन है। और तबर्रे का भी अपने मर्जी का माना किया हुआ, बदजुबानी करना, गाली देना, तंज करना, ये तबर्रा है ही नहीं। तबर्रा का माना क्या है कि मेरा ताल्लुक़ किसी ऐसे से नहीं है जो अहले बैत अतहार में से नहीं है, जो उनके साथ मोहब्बत नहीं रखता, जो उनके साथ तवल्ला नहीं रखता, उनके मुकाबले में बात करता है। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़
نہیں ہے. ہم ان سے دین لیں گے, ہم ان کی فرما برداری کریں گے, ان کے مد مقابل ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے, ہم ان سے برات کرتے. یہ ہے اصل میں براءۃ من اللہ و رسولہ, اللہ کی طرف سے برات ہے اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین سے. تو اللہ گالیاں دیتا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ ان کو مثال کے طور پر برات کرتے ہوئے. تو مفاہیم چیزوں کے لفظ وہی رہتے ہیں لیکن اندر چیزیں, جیسے میں نے کہا شفاعت سے مراد, شفاعت ایک صحیح لفظ ہے, قرآنی لفظ ہے, لیکن اس کے اندر آپ معنی جیسے مرضی رنگ بھر دو, عوام کے ذہن میں وہی ڈال دو, وہی سمجھیں گے. اسی طرح یہ معاملہ بھی تبرہ والا بھی, تبرہ پہلے دیکھنا چاہیے ہے کیا, اس کا مقام کیا ہے. وہ ہے ایک حقیقت ہے, توجہ فرما رہے ہیں, لیکن اس کا ایک جگہ ہے, مقام ہے. ناک کی ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس ناک کو آپ اپنی جگہ سے ہٹا کے ماتھے پہ لگا دو, کتنے خوبصورت ہو جائیں گے آپ. یا آپ فرض کرو اس ناک کو آپ اتنا موٹا کر دو کسی کا ناک اتنا موٹا ہو لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہے گا, پورے منہ پہ ناک ہی ناک پھیلاؤ. تو جب ہم اپنے مذہب کے ساتھ اس طرح کریں گے تو پھر مذہب کے قریب بھی کوئی نہیں ہے. ناک اتنا موٹا ہو گیا, باقی چیز ہی کوئی نہیں, نہ آنکھ ہے نہ لب ہے, سب کور ہو گئے پیچھے. ما انتم والبراء, تمہیں کیا ہے برات کرتے ہو. یبرأ بعضکم ببعض, ایک دوسرے سے تم تبرہ کرتے پھرتے ہو, ایک دوسرے سے تم قطع تعلق کرتے پھرتے ہو. مت کرو یہ. امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تمہارے اندر کیا بیماری آ گئی. اب دیکھیں پھر بتا رہے ہیں کہ جو تم تبرہ کر رہے ہو تبرہ کی جگہ نہیں ہے ایک دوسرے سے. کیسے؟ فرمایا ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض, بے شک کچھ مومن کچھ دوسروں سے افضل ہوتے ہیں, مقام بلند ہوتا ہے. تو وہ بلند والے کو چاہیے اس نیچے والے کو کہے چلو بھائی تیرے سے تبرہ کر رہا ہوں, میرے نزدیک مت آنا. وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً مِّن بَعْضٍ, بعض لوگ نماز زیادہ پڑھتے ہیں نمازیں دوسروں کی نسبت. کچھ ہے وہ صرف واجبات پہ ہی کام چلا رہے ہیں, کچھ ہیں وہ بڑی تہجدیں بڑے نفل پڑھتے ہیں. اب جو نفل پڑھتے ہیں وہ واجبات والے سے کہے یہ تیرا دین ہے, بس جلدی جلدی حاضری لگوائی اور میں بھاگ جاؤں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا بعض نمازی زیادہ پڑھتے ہیں, بعض مومن درجے میں افضل ہوتے ہیں. وَبَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَرًا مِّن بَعْضٍ, اور بعض لوگ زیادہ بابصیرت ہوتے ہیں, زیادہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں بعض کی نسبت. تو اگر وہ جو کم والا بصیرت تم نے اس کو اوپر لانا ہے, یہ اوپر والی روایت پڑھ رہا ہوں دوبارہ, کہ تم نے اس کو اگر تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے تو تم نے دوسرے کو زیادہ سمجھانا, نہ کہ کہنا جاہل کے بچے میرے نزدیک بتانا. مذہبی بندے جذباتی ذرا زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں. ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض, بے شک بعض مومن بعض دوسروں سے افضل ہوتے ہیں. وبعضهم اکثر صلاة من بعض, اور ان میں سے بعض دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. وبعضهم انفذ بصرا من بعض, اور ان میں سے بعض دوسروں سے زیادہ ان کی نظریں نفوذ والی ہوتی ہیں, گہرائی میں اترنے والی ہوتی ہیں, زیادہ بابصیرت ہوتے ہیں. سارے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا سا تم سے نیچے ہے کسی بھی معاملے میں, نماز کے معاملے میں یا بصیرت کے معاملے میں, تم کیا کرنا شروع کر دو. یہ بیماری اس وقت ائمہ کے دور میں آئی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کی بھی تفتیش کرتے رہتے تھے. ما انتم والبراء, تمہیں کیا ہو گیا برات کرتے ہو. یبرأ بعضکم من بعض, تم میں سے بعض ایک دوسرے کے ساتھ تم برات کر, تمہیں کیا پرابلم ہو گئی, کیا بیماری آ گئی تمہیں. یہ درجات ہیں. جو اوپر کھڑا ہے وہ تبرہ نہیں کرے چھوٹے کے ساتھ. آپ کو یاد ہے وہ سراج جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی لمبی والی, کہ سراج جو امام صادق علیہ السلام کا غلام ہے, وہ ایک قوم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نحن نبرأ من, ہم ان پہ تبرہ کرتے ہیں, ہم ان سے برات کرتے ہیں. امام نے فرمایا کیوں؟ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن اس بات کے قائل نہیں ہے جس کے تم قائل ہو, تم برات کرو گے. اس نے کہا جی اپنے نمبر بڑھا رہا تھا کہ میں تو آپ کے معاملے میں بڑا میں ایکسٹریمسٹ ہوں, میں تو برداشت نہیں کرتا. امام نے کہا پھر ہمیں بھی تم سے تبرہ ہی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا علم زیادہ ہے تمہارا علم کم ہے. اگر تیرے والا فارمولہ ہو تو پھر مجھے بھی تجھ سے تبرہ کرنا چاہیے, تم میرے برابر تو معرفت نہیں رکھتے. تو وہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن اس بات کے قائل نہیں ہیں جس کے تم قائل ہو, تم تبرہ کر رہے ہو, پھر تمہارے فارمولے کے مطابق ہمیں تم سے تبرہ کرنا چاہیے اور اللہ کو ہم سے تبرہ کرنا چاہیے, چونکہ اللہ کے برابر تو کسی کا علم نہیں. پھر وہ سراج تھوڑا سا
اپنے آپ میں آئے اور کہا کہ پھر مولا کیا کریں؟ فرمایا تولوہم کما یتولون، جیسے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ سنی آپ نے پہلے؟ جی تو یہ دفن ہے، یہ کتابوں میں ہی دفن ہے، چونکہ مارکیٹ میں ان کا خریدار نہیں ہے عام طور پر، ورنہ یہ بھی جو آپ ایک حدیث آپ نے بچپن سے اب تک ہو سکتا ہے سینکڑوں مرتبہ سن لی ہو، ان کا حق ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھی ہم سنیں یا خود سے پڑھیں۔ تو آیت نمبر 4 پر حدیث نمبر 4 باب نمبر 21 کی، اس پر یہ باب تمام ہوتا ہے۔ اور اگلا باب ہے باب نمبر 22، باب نسبت الاسلام، نسبت تعلق، نسبت یہ جو نسب بھی ہم کہتے ہیں، نسب تعلق، یہ اس کا بیٹا، یہ وہ اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، یہ نسب ہوتا ہے انسان کا، خاندان، یعنی وہ نسبت یعنی تعلق، کسی سے منسوب ہونا، کسی سے نسبت رکھنا، یعنی کوئی نہ کوئی تعلق ہے، یہ اس کا شاگرد ہے، یہ نسبت ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ نسبت ہے، وہ اس کا شوہر ہے، یہ نسبت ہے، یہ اس کا بھائی ہے، بہن ہے، یہ ساری نسبتیں، یہ اس کا پیروکار ہے، یہ اس کا ماننے والا ہے، یہ ساری نسبتیں۔ تو باب نسبت الاسلام یعنی اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے، یعنی کون مسلم ہوگا۔ تو اس باب کی پہلی حدیث بیان کروں گا اور ایک ہی بیان کر پاؤں گا، باب نمبر 22 کتاب الایمان والکفر، باب نسبت الاسلام، حدیث نمبر 1۔ یہ عن بعض اصحابنا، یہ احمد ابن محمد ابن خالد، اس کی سند تھوڑی سی پیچیدہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بعض اصحاب سے یعنی بعض اساتید سے نقل کیا کہ جنہوں نے اس سلسلے کو جوڑا امام امیر المؤمنین سے، قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَا يَنْسُبُهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ، میں ایسی نسبت اسلام کی بتاتا ہوں کہ جیسی نہ مجھ سے پہلے کسی نے، پہلے سے مراد یعنی کہ رسول اللہ نے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مولا علی نے جو سیکھا رسول اللہ سے سیکھا، لہذا نہ مجھ سے پہلے کسی نے اور نہ ہی مجھ سے کوئی بعد اس طرح بیان کرے گا، مگر یہ کہ ایسی ہی بیان کرے، اسی کو بیان کرے، ورنہ جو بیان کرے گا اس سے کمتر ہی ہوگی۔ تو میں اسلام کی نسبت کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اب سنیں ذرا غور سے، اسلام کیا ہے؟ ان الاسلام هو التسلیم، یقیناً اسلام کس کا نام ہے؟ تسلیم ہو جانے کا نام ہے، سرنڈر، اللہ کے آگے کر دینا، اللہ کے آگے جھک جانے کا نام ہے اسلام۔ والتسلیم هو الیقین، اور انسان سرنڈر کب کرتا ہے؟ جب اسے یقین ہو جائے کہ سرنڈر نہیں کروں گا تو ہاتھ پلے کچھ نہیں، کسی بھی وجہ سے سرنڈر ہو جائے، چاہے دیکھے کہ اب سرنڈر خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سرنڈر اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تسلیم کے یہ ہے ہی ایسا کہ اگر کسی کے آگے تسلیم ہونا چاہیے تو اسی کے آگے تسلیم اسی کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہی اسی لائق ہے، یہ ہے ہی اس لائق کہ اس کے آگے ہم تسلیم ہو جائیں۔ تو والتسلیم هو الیقین، اور تسلیم یعنی یقین، والیقین هو التصدیق، اور جب انسان یقین کرتا ہے پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے یہ سچ ہے۔ والتصدیق هو الاقرار، تصدیق یعنی زبان سے کہنا کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ حق ہے جو میں کر رہا ہوں۔ والاقرار هو العمل، اور اقرار صرف زبانی اقرار نہیں ہے بلکہ اقرار اصل میں عمل ہے، یعنی عمل بتائے کہ یہ جو زبان اقرار کر رہی ہے یہ دونوں ایک ہی بیج سے چیزیں پھوٹ رہی ہیں،
والاقرار هو العمل، اور عمل کیا ہے؟ فرمایا والعمل هو الادا، اور عمل ادا کر دینے کا نام ہے۔ یعنی اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ تو یہ کر، تو میں نے وہ مطالبہ ادا کر دی، اس عمل کو انجام دے کے جو میری اسی لیے ہم کہتے ہیں نماز ادا کر دی، اور اگر ادا نہ ہو تو کہتے ہیں قضا ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ادا کرنا، والعمل هو الادا، اور عمل یعنی ادا کر دینا، کس چیز کو؟ جس کا اللہ نے مطالبہ کیا تھا۔ اگلی بات اس حدیث کی یعنی آج کے لیے ہم آخری حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا حصہ بہت ہی پھر توجہ سے سننے والا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ احادیث انتخاب شدہ ہیں، ریپیٹیشن والی چیزوں کو چھوڑ دیا جو بار بار آتی تکرار ہوتی، تو بنیادی ترین دین کے بارے میں جو تصورات ہیں، ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ اب یہ فرمان مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے، توجہ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں، کہ پہلے بتایا کہ اسلام ان چیزوں کا نام ہے، یہ چیزیں اصل میں انسان کو مسلمان بناتی ہیں۔ ان المؤمن لم یأخذ دینہ عن رأیہ، بے شک مومن نے اپنا دین اپنی رائے سے نہیں لیا، یعنی مومن نے جو دین، جسے اپنا دین بنایا ہے، وہ اس لیے نہیں بنایا، کہتا تھا میرا دل کہتا ہے یوں ہی ہوگا، میرا دل نہیں مانتا یوں ہوگا، اس کو اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ مومن اپنی رائے سے اپنا دین نہیں لیتا، لیکن بلکہ اتاہ من ربہ فاخذہ، بلکہ دین اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے آتا ہے اور وہ اسے اخذہ اخذ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے اس کو، نہ کہ خود سے اپنی رائے پہ دین بنائے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ایمان نام ہی اسی کا ہے، اللہ پہ ایمان لائے تو پھر وہ مجھ سے بڑا عالم ہے، وہ میرے خیر و شر کو جانتا ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے، اسی نے حساب لینا ہے، تو پھر جو وہ کہے، میری تڑپ یہ ہو کہ میں وہ جانوں کہ اس نے کیا کہا ہے، نہ کہ میرا دل نہیں مانتا اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا، اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے، ایویں ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وَلَكِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَهُ، اب اگلا جملہ پھر بہت توجہ سے سنیے گا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُرَى يَقِينُهُ فِي عَمَلِهِ، یقیناً مومن کا یقین کہاں نظر آتا ہے؟ مومن کا یقین اس کے عمل میں دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے نا، وہ عمل بتاتا ہے اسے یقین ہے۔ یقین کے ساتھ جب بندہ عمل کرتا ہے، کہتا ہو میں نے چھاڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے جانا ہی جانا ہے، اسے پتہ ہے جناب، فرض کریں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں آگے خطرہ ہے، اس کو کسی نے کہا، کسی پکے بندے نے کہا کہ آگے تو جناب وہ سونے کا بھرا ہوا بیگ پڑا ہوا ہے، اب لوگ اسے پکڑ رہے ہیں، کہہ رہا مجھے چھوڑ دو، کسی کی نہیں سن رہا، میں نے جانا ہی جانا ہے، روکے نہیں رکتا، اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ آگے کامیابی ہے، اور پچھلوں روکنے والوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو مولا دیکھیں کیا فرما رہے کہ اگر تم نے مومن دیکھنا ہے نا، تو ان المؤمن، بے شک مومن، یرا یقینہ، اس کا یقین دکھائی دیتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، کہاں؟ فی عملہ، نہ کہ وہ کتنا دھاڑ کے بات کرتا ہے، فی عملہ، اس کے عمل میں۔ اور اگلی بات زیادہ خطرناک، والکافر یرا انکارہ فی عملہ، اور کافر کا انکار وہ بھی اس کے عمل سے دیکھو، یہ نہ دیکھو منہ سے کیا کہہ رہا ہے میں تو پکا مومن ہوں، عمل میں دیکھو کیا کرتا ہے۔ مومن کا یقین اس کے عمل میں دیکھو، اور کافر کا انکار کہاں دیکھا جائے گا؟
اس کے عمل سے دیکھا جائے گا۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم مولا کو نہیں مانتے، نماز کا ٹائم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پڑھنی کوئی نہیں۔ اب مولا علی فرما رہے ہیں کہ کافر کا انکار اس کے عمل میں دیکھو۔ اس لیے ہم درس قرآن میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے مقابلے میں بھی کفر کو استعمال فرماتا ہے اور اطاعت کے مقابلے میں بھی کفر کو استعمال، یعنی جو عمل نہیں کرتا اس کو بھی کفر کا لفظ قرآن استعمال فرماتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو مولا علی علیہ السلام اس روایت کے مطابق جس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مولا علی فرما رہے ہیں فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، تو اس ذات کی، اب یہ اگلے کو اور جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ مولا علی جیسا بندہ قسم کھا رہا ہے، کیا بات کر رہی ہے؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما عرفوا امرہم، ان کو ان کے معاملے کی سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے اور سمجھ لیا اسلام کو، انہوں نے اور سمجھ لیا ایمان کو، مومن بنے پھر رہے ہیں، مسلم بنے پھر رہے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے، یعنی شروع میں کیا فرمایا تھا؟ میں آج تمہیں اسلام کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ نہ کسی نے پہلے بیان کیا ہوگا، نہ کوئی بات بیان کرے گا مگر اس طرح۔ اور وہ بیان کر کے پھر کیا فرما رہے ہیں؟ مومن کا یقین اس کے عمل میں اور کافر کا انکار اس کے عمل میں۔ اور فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی قسم ان لوگوں کو اپنا معاملہ سمجھ ہی نہیں آیا، ان کو اور ہی کچھ بتا دیا گیا اسلام اور ایمان کے بارے میں۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے امر کو نہیں پہچانا، شناخت نہیں کیا۔ فَاعْتَبِرُوا إِنْكَارَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ، بس اعتبار، عبرت لو، یعنی ایک چیز کو دیکھ کے اسے عبرت لینا یعنی درس لینا، ٹھیک ہے؟ عربی میں سے ہم اردو میں کہتے ہیں عبرت لینا اور عربی میں کہتے ہیں اعتبار۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان نہج البلاغہ میں ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں، اعتبار کتنا کم ہے، یعنی عبرت لینا کتنا کم ہے۔ فاعتبروا، بس عبرت لو یعنی سمجھو، کس کو؟ انکار الکافرین والمنافقین، کہ کافروں کا اور منافقوں کا انکار کہاں سے سمجھو؟ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ، ان کے خبیث اعمال سے جانو، کہ جس کا عمل خبیث ہے وہ یا کافر ہے یا منافق ہے۔ ان کے عمل کی خباثت سے کافروں اور منافقوں کے انکار کو پہچانو کہ یہ منکر لوگ ہیں۔ زبان سے ہو سکتا ہے منافق بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، قسمیں اٹھاتا ہو، مت دھوکے میں آنا۔ کہاں سے دیکھو؟ جب موقع آئے عمل کا تب دیکھو، جتنی زبان چلا رہا تھا اب کتنے جوش اور جذبے سے میدان عمل میں بھی نکلتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا إِنْكَارَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ۔ تو ابھی تک کئی روایات ایسی گزری جس میں ایمان بغیر عمل کے ویلڈ نہیں ہے، یہ قرار دیا گیا۔ تو انشاءاللہ ان میں سے کافی ذہن نشین بھی رہیں گی۔ میں اس کے ترجمے کو تکرار کر دوں کہ اس روایت کے مطابق امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اسلام کی ایسی نسبت بیان کروں گا کہ نہ کسی نے مجھ سے پہلے اور نہ کسی نے مجھ سے بعد بیان کی ہوگی مگر ایسی ہی۔ بے شک اسلام تسلیم ہے اور تسلیم یقین ہے اور یقین تصدیق ہے، تصدیق کرنا یعنی کہنا یہ سچ ہے، اور تصدیق اقرار ہے اور اقرار یعنی فقط زبانی نہیں ہے، اقرار عمل ہے اور عمل ادا ہے، یعنی جب کوئی عمل کرتا ہے تب امانت ادا ہوتی ہے، تب ذمہ داری ادا ہوتی ہے۔ بے شک مومن اپنے دین کو اپنی رائے سے نہیں لیتا بلکہ وہ اس کے رب کی طرف سے آتا ہے اس کے پاس تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے،
यकीनन मोमिन का यकीन उसके अमल में दिखाई देता है और काफिर का इनकार उसके अमल में दिखाई देता है। तो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मुझ अली की जान है, इन लोगों ने अपने मामले को पहचाना ही नहीं, इन्होंने असल चीज़ को जाना ही नहीं। बस अब तुम क्या करो, देखना चाहते हो काफिर मुनाफिक देखना चाहते हो, बस इबरत लो, यानी पहचानो काफिरों और मुनाफिकों के इनकार को, उनके मुनकिर होने को। कहाँ से पहचानो? बेअमालिहिमुल खबीसा, उनके खबीस अमाल से। देखो अमल कैसे करते, मुंह से क्या कहते हैं मत देखो, उनके अमाल से देखो। अगर अमाल खबीस हैं तो फिर ये वो इस्लाम और वो ईमान नहीं है जो मैंने तुम्हें बयान किया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आज का दर्स तमाम हो गया और मैंने आपका टाइम 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अलबत्ता जब नमाज से पहले होता है तो ये गुंजाइश नहीं होती है, नमाज के बाद था तो मैं चाह रहा था कि हदीस ख़त्म हो जाए। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार बेहक के कुरान करीम, बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, आयात कुरान और फ़रामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारे में रग़बत और शौक़ हमें अता फ़रमाए और इन्हें पढ़ने की, जानने की, समझने की और इनके मुताबिक ख़ुद को ढालने की कोशिश करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दर्स यहाँ पर तमाम करते हैं हम। अगले हफ़्ते क्योंकि मसलन कराची का सफ़र दरपेश है तो अगले हफ़्ते ये दर्स नहीं होगा इंशाअल्लाह, उससे अगले हफ़्ते अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हम हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।